بسم اللہ الرحمن الرحیم رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے جو اویس نصیر کا فتنہ اور قاسم لاہوری کا فتنہ، ان فتنوں کو ہم نے ایکسپوز کیا، ہم نے بہت سی ویڈیوز بنائی ان کے اوپر، ہم نے احادیث سے دلائل دیے اور سارا ہم نے اپنا مقدمہ آپ کے سامنے رکھا کہ کس طرح یہ لوگ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ان کے مقاصد جو ہیں وہ بڑے واضح ہیں کہ یہ دین کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس کی ہم نے بارہا ہم نے دلائل رکھے ہیں آپ کے آگے، احادیث سے ریفرنس رکھے ہیں۔ میں تھوڑا سا اس کو سم اپ کروں گا انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں، کیونکہ جو بڑے ہی اللاجیکل قسم کے جو میسیجز آتے ہیں ان کے سپورٹرز کی طرف سے، وہ سپورٹرز بیسیکلی وہ گمراہی میں بہت دور نکل چکے ہیں۔ اگر تو معیار خواب دیکھنا اور یہ سب کچھ معیار ہے حضرت امام مہدی کا، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس چیز کو ایکسپلین ہونا چاہیے احادیث کے اندر۔ ایک بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے جس میں حضرت امام مہدی اور کسی بھی قسم کے خواب کا تعلق ہو کہ حضرت امام مہدی کو پہلے خواب آئیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں ذکر کیا کہ نبیوں کی ماؤں کو خواب آتے تھے، حدیث کے ریفرنس میں چلاتا ہوں، کو پتہ چلے گا کہ نبیوں کی ماؤں کو خواب آتے تھے، یعنی کہ نبیوں کی پیدائش سے پہلے۔ خواب کی ویلیو ایکسپلین کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ جب وحی آئی ہے، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو غار حرا میں ملے ہیں، اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی خواب کا سلسلہ شروع ہوا، تو یہ بھی ہمیں احادیث میں مل گیا۔ تو جہاں جہاں ضرورت تھی وہاں ایکسپلین ہوا، اور احادیث میں ہر چیز ایکسپلین ہو گئی ہے۔ پہلی تو یہ چیز آپ اپنا ایمان احادیث کے اوپر رکھیں۔ اینڈ آف ٹائمز کی احادیث ایسے ہی ہمارے پاس نہیں آ گئی ہیں، ان کی کوئی وجہ ہے۔ ان کی وجہ یہ ہے کہ ان احادیث کے مطابق ہم نے اپنے فیصلے کرنے ہیں، ہم نے اپنے ڈوز اینڈ ڈونٹس انہی احادیث کو معیار بنا کے رکھنا ہے۔ حضرت امام مہدی سے ریلیٹڈ جتنی بھی احادیث ہیں ان میں خوابوں کا کہیں ذکر نہیں ہے، یہ چیز آپ سمجھ لیں۔ اگر امام مہدی سے بننے سے پہلے یا ان کی بیعت سے پہلے ان کو خواب آئیں گے اور خواب میں ان کی سارا سب کچھ ہوگا، تو یہ اس چیز پہ کلیئرٹی میں حدیث میں ہمیں بتا دینا چاہیے تھا، لیکن کوئی بھی حدیث اس موضوع پر نہیں ہے کہ حضرت امام مہدی کا کوئی تعلق خوابوں سے ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا، کلیئرٹی میں ایک چیز آپ سمجھ لیں، یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ یہ فیوچر میں امام مہدی ہو سکتے ہیں۔ ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی، سب سے پہلی ویڈیو اویس نصیر فتنے اور یہ قاسم لاہوری فتنے کو ایکسپوز کرنے کے لیے۔ وہ ویڈیو ہماری اصلاح چینل پر ہم نے لگائی، اس کی کہیں سے کمپلین ہوئی اور اس کو یوٹیوب سے ہٹا دیا گیا اور ہمیں اسٹرائک بھی لگی، سارا کچھ ہوا۔ اس کے بعد ہم نے ایک علیحدہ سے چینل بنایا دعوت اصلاح کے نام پر، ہم نے وہ ویڈیو وہاں اپلوڈ کر دی ہے، وہاں پر یہ ویڈیو موجود ہے، آپ وہاں پر جا کر دیکھ لیں کہ کس طرح یہ لوگوں کی برین واشنگ کر رہے ہیں، پہلے سے ہی ذہن سازی کر رہے ہیں کہ یہ امام مہدی ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ آپ وہ ویڈیو تو دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح یہ لوگوں کی ذہن سازی کر رہا ہے، لوگوں کے دماغ میں یہ چیز بٹھا رہا ہے جی کہ یہ امام مہدی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب اتنی کلیئرٹی میں ایک کیمپین چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے حضرت امام مہدی کی، اور عجیب و غریب انداز میں اور توڑ مروڑ کے باتوں کو اور ضعیف احادیث کے سہارے لے کے، اور جو ضعیف احادیث کے سہارے لیے ہیں ان کو بھی ہم نے ایکسپوز کیا، وہ بھی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ لنک شیئر کرتا ہوں کہ وہ آپ وہ دیکھیں کہ جو ضعیف احادیث سے سہارا لے رہے ہیں وہ بھی فٹ نہیں بیٹھ رہی ہیں۔ اس میں بھی خراسان کی بات ہو رہی ہے، اس میں بھی کالے جھنڈوں کی بات ہو رہی ہے۔ ہم نے بتایا کالے جھنڈے یہ القاعدہ کے ہیں، یہ القاعدہ خراسانی لشکر ہے، اسی میں ہی اسامہ بن لادن بھی ہے۔ اسامہ بن لادن آپ دیکھیں یہ سعودی عرب کا شہری تھا، خراسان کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ اگر وہ ضعیف احادیث اگر آپ حضرت امام مہدی پر فٹ بھی کرتے ہیں تب بھی وہ ایسے ہی ہوں گی، کیونکہ ہمیں صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اہل مدینہ میں سے ہوں گے۔ ہم نے پورا حضرت امام مہدی کا جو ایپیسوڈ کیا ہے وہ دیکھیے، اس کے بعد آپ اس ایپیسوڈ کو دیکھیں، آپ کڑیاں ملائیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی ساری بات کی کہ حضرت امام مہدی اہل مدینہ سے ہیں۔ اگر ان ضعیف احادیث کو لے بھی لیا جائے فار سیک آف آرگیومنٹ، پہلی بات تو یہ ضعیف ہیں، لیکن ضعیف احادیث کو لے بھی لیا جائے تو یہ خراسانی لشکر میں وہ ہوں گے، لیکن
چونکہ جس طرح اسامہ بن لادن یہ سعودی عرب کا شہری ہوتے ہوئے خراسانی لشکر کا حصہ بن چکا تھا، اسی طرح ہی پھر حضرت امام مہدی بھی سعودی شہری ہوتے ہوئے، مدینہ کے ہوتے ہوئے اس لشکر کا حصہ ہو سکتے ہیں. کیوں نہیں ہو سکتے؟ وہ کہیں نہیں ہے کہ وہ خراسان میں پیدا ہوں گے، پیدا ہونے کی کہیں بات نہیں. ان کو اہل خراسان میں سے نہیں کہا گیا، جب حدیث ان کو اہل مدینہ میں سے کہہ رہی ہے. لیکن آپ نے نا یہ بیلنس رکھنا ہوتا ہے ان چیزوں کا. جب حدیث ان کو اہل مدینہ کہہ رہی ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ یہ بلانگس ٹو مدینہ. یہ بڑی کلیئر چیز ہے. جب ایک کلیئر چیز پتہ چل جائے نا تو پھر اس میں آپ ایمبیگوٹی میں نہیں جاتے، اس میں پھر ifs and buts چونکہ چنانچہ میں نہیں جاتے آپ. ٹھیک ہے، یہ بڑا کلیئر اصول رکھیں اس چیز کو اینڈ آف ٹائمز کی حدیث کو ڈی کوڈ کرنے کے لیے. اب آپ آ جائیں ان ضعیف حدیث کی طرف. وہ اگر اہل مدینہ سے بھی ہوں گے تو وہ اس لشکر میں، کیونکہ وہ لشکر چونکہ جہاد کا حصہ بن رہا ہے، وہ لشکر ہر جگہ آپ دیکھیں القاعدہ اس وقت ہر جگہ فائٹ کر رہی ہے. وہ یمن میں بھی ہے، وہ شام میں بھی ہے، وہ افغانستان میں بھی ہے، وہ ہر جگہ پر ہے القاعدہ. تو وہ میسو لیول پہ جہاد کا حصہ ہے، تو اس لشکر کا حصہ بھی ہو سکتے ہیں. تو لیکن جب یہ بادشاہ کی موت کے بعد اختلاف ہوگا اور 3 شہزادے بھی لڑیں گے، اس وقت وہ مدینہ میں ہی ہوں گے اور اہل مدینہ ہی ان کو کہا گیا حدیث نے. اس کا مطلب ہے کہ وہ موو بیک کر چکے ہوں گے اپنے آبائی جگہ پر، اور وہیں سے پھر وہ ان پر ساری نشانیاں فٹ بیٹھ رہی ہوں گی، لوگ ان کو دیکھ رہے ہوں گے، اور وہ اہل مدینہ میں سے ہوں گے، نکلیں گے، مکہ جائیں گے، اور اہل مکہ والے ان کو پھر پہچانیں گے، ان کو تلاش کر کے لے کے آئیں گے. اہل مدینہ اور اہل مکہ کا اس میں رول نظر آ گیا کلیئرٹی میں. اس چیز کو آپ سمجھ لیں. اس میں پاکستان کا کہیں ذکر نہیں ہے. اور اگر خراسان کا اگر آپ لے بھی لیں تو ہمارا یہ کے پی کے قبائلی حصہ کچھ حصہ آتا ہے خراسان میں، پنجاب کسی صورت نہیں آتا. قاسم لاہوری پر بگ کراس لگائے، یہ ایک دھوکے باز ہے، جھوٹا شخص ہے. یہ یا تو شیطان اس کو القاء کر رہا ہے. ہم نے کلیئرٹی میں وہ قرآن کی آیات بھی شیئر کی. 2 آیات ہیں قرآن کی جو کلیئرٹی میں بتاتی ہیں کہ شیاطین جو ہے نا دماغوں میں یہ چیزیں ڈال کر نا یہ کھیلتے ہیں ہمارے ساتھ، پھر آپس میں یہ انتشار پھیلاتے ہیں مسلمانوں میں. اور یہ ہم نے یہ چیز ایکسپلین کی تھی کہ جو کچھ بھی کر رہا ہے، ہو سکتا ہے شیطان ایک ساتھ کھیل رہا ہو، یا ہو سکتا ہے یہ کھلوا رہا ہو اپنے آپ کو، خود جان بوجھ کے شیطان کا حواری بن چکا ہو، ساتھی بن چکا ہو شیطان کا، اور اس کے ساتھ مل کے یہ سب کچھ کر رہا ہو. کیونکہ دیکھیں شیطان کا بھی موٹیو کیا ہے، اس نے اپنے ساتھ لوگوں کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے. وہ کس لالچ میں لیتا ہے، اٹ ڈپینڈس. ہر بندے کی نیچر ڈفرینٹ ہوتی ہے. کسی کو شہرت چاہیے، کسی کو کچھ لیڈرشپ چاہیے، کسی کو اپنی چاہیے کہ لوگ اس کو داد دیں. یعنی کہ یہ سب چیزیں کوئی بھی ان کے مقاصد ہو سکتے ہیں، لیکن اسلام نہیں ہے اس کا مقصد اس شخص کا. کیونکہ کبھی بھی کسی بھی ایک شخص کے خواب جو ہے پوری امت کے لیے حجت نہیں ہو سکتے ہیں. جو یہ ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اویس نذیر اور قاسم لاہوری، یہ آپ ان ویڈیوز کو دیکھیں جس میں بتا رہا ہے جی کہ میں ہی بتاؤں گا آگے کیا کرنا ہے، میں ہی بتاؤں گا. یہ وی ڈونٹ نیڈ یو. ہمیں تمہاری کیوں ضرورت ہوگی جب ہمارے پاس احادیث موجود ہیں، جب ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے. ہمیں آپ کی خوابوں کی، ہمیں آپ کی فضول باتوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ فضول باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ آپ کی خود کی بنائی ہوئی، خود کی پھیلائی ہوئی یہ باتیں ہیں. آپ جھوٹا الزام، جھوٹا یہ آپ ایک لوگوں کے سامنے سٹانس رکھ رہے ہیں کہ آپ کی ٹریننگ ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. نعوذ باللہ، اتنے بڑے لفظ آپ لوگ بول دیتے ہیں. آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے؟ آپ لوگوں نے قبر میں نہیں جانا؟ آپ لوگوں نے قبر میں سوالوں کے جواب نہیں دینے ہیں؟ آپ کس منہ سے قبر میں جائیں گے؟ آپ کتنے بڑے بڑے آپ یہ دعوے کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے. یہ اویس نصیر اور قاسم لاہوری، میں نے لوگوں کو چیلنج کیا تھا کہ آپ لوگ آ جائیں، آپ لوگ بیٹھیں ہمارے ساتھ، ہم ایڈٹ کیے بغیر ہم یہ سارا مقدمہ عوام کے سامنے رکھیں گے. ہم لائیو اس کی ویڈیو ہم اس کی شیئر کریں گے سب کے ساتھ وداؤٹ اینی ایڈیٹنگ. آپ کے اندر ہمت ہے تو آئیں، کسی بھی پلیٹ فارم پہ آئیں، پبلک پلیس پہ بیٹھ جاتے ہیں، ہم بات کر لیتے ہیں. اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. میں نے کتنی بار آپ لوگوں کو یہ بات یہ آفر کی ہے، لیکن مجال ہے کہ آپ اس پہ جواب دیں. آپ لوگوں کو بیکار ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. ہمیں آپ کے خوابوں کی اور آپ کی فضول قسم کی آپ کی باتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس ہمارے نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین موجود ہیں، اینڈ آف ٹائمز کی احادیث موجود ہیں. ہمیں جتنی بھی ہمیں اس میں رہنمائی چاہیے وہ ہمیں احادیث سے ملیں گی. ہمیں کوئی ٹام ڈک اینڈ ہیری لائک قاسم لاہوری اور یہ اویس نصیر جیسے جھوٹے فراڈیے، ہمیں ان لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ ان لوگوں سے دور رہیں، اپنا ایمان بچائیں. یہ منی دجال ہیں، جھوٹے ہیں، کذاب ہیں. یہ ہم اینڈ آف ٹائمز میں آ چکے ہیں، اور اس وقت اینڈ آف ٹائمز میں لوگ جھوٹے اور مکار لوگ زیادہ ہیں.
تو اس لیے اپنا ایمان بچائیں. آپ یہ اختیار لوگوں کو نہیں دے سکتے ہیں کہ لوگ آپ کو ڈکٹیٹ کریں کسی کے خوابوں کی بنیاد بنا کے. ورنہ ہر گلی سے کوئی شخص اٹھے گا کہے گا مجھے یہ خواب آیا, ہر گلی سے کوئی شخص اٹھے گا مجھے کہے گا یہ خواب آیا. تو معیار کیا ہوگا پھر پرکھنے کا؟ کل کوئی ایک شخص اٹھے گا مجھے خواب آ گیا جی یہ قاسم لاہوری جھوٹا ہے, پرسوں اٹھے گا جی سچا ہے, پھر وہ کہے گا یہ ایک اور ہے اس کو امام مہدی مان لیں. تو کیا آپ کا اتنا ہی کمزور ایمان ہے کہ آپ لوگوں کے خوابوں کی وجہ سے آپ ادھر ادھر بھٹکتے پھریں گے؟ آپ یو ڈونٹ نیڈ دیز گائز. آپ ان سے اپنا ایمان بچائیں, ان سے دور رہیں. ہم نے احادیث کو ریفرنس لگا کے ہر چیز ایکسپلین کی ہے. یہ سب دھوکے باز ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. حضرت امام مہدی اہل مدینہ میں سے ہوں گے. کلیئرٹی میں حدیث ان کو اہل مدینہ کہہ دیا. اس میں ifs and buts کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی تعویلوں کی فضول قسم کی جو آپ دیتے ہیں. حضرت امام مہدی جو ہیں وہ امام ہوں گے, اور امام ہونے کی شرائط ہم نے آپ کو بتا دی کہ امام ہونے کی شرائط کیا ہیں. امام ہونے کی شرائط ہم نے بتا دی کہ وہ قرآن کے عالم ہوں, حدیث کے عالم ہوں, اور عمر میں بھی زیادہ ہوں. یہ اگر قرآن کے عالم اگر سب ایک جیسے ہوں, امامت کی جو نماز پڑھانے کی ہم نے بات کی تھی, نماز جو پڑھانے کی جو شرائط ہیں اس میں پہلے اگر 6-7 لوگ ہیں, ان میں سے اگر ایک شخص نے آپ نے امامت کروانی ہے تو وہ شخص ہوگا جو قرآن کا عالم ہوگا سب سے زیادہ ان لوگوں میں سے. اگر وہ برابر ہو گئے 2 شخص تو دیکھا جائے گا حدیث کا کون ہے زیادہ, پھر اس کے بعد عمر دیکھی جائے گی. یہ کچھ شرائط ہوتی ہیں. اب جب ہمیں پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھنی ہے, ہم نے اس چیز کو کلیئرٹی میں بتایا تھا. اور حضرت امام مہدی کون ہے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں. خلافت علی منہاج النبوہ اس کو قائم کریں گے جو حضرت حسن کے دور سے جس کا رابطہ ٹوٹا ہوا ہے, اس تار کا وہ دوبارہ سے جوڑا جائے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا. ہم نے بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال ہوگی, اور وہ خلافت علی منہاج النبوہ کی یہ 3-4 حدیث کو اکٹھا کر کے ہم نے ڈاٹس کنیکٹ کر کے ساری چیزیں ایکسپلین کر کے آپ کے آگے رکھی تھیں. 30 سالہ دور ہمیں پتہ ہے حضرت امام حسن کی جو خلافت کا دور تھا وہ پہلے 6 مہینے ان کے وہ پورے 30 سال بن جاتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی اینڈ حضرت حسن. تو یہ حضرت حسن تک یہ 30 سالہ دور پورا ہو گیا. حضرت حسن کے بعد یہ خلافت علی منہاج النبوہ جو ہے یہ اس کا سلسلہ ختم ہوا. اس کے بعد یہ جڑے گا حضرت امام مہدی کے دور میں. تو خلافت علی منہاج النبوہ ان کو حضرت امام مہدی کو ان خلفۂ راشدین کے ساتھ ملایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو آپ سمجھ لیں کہ ان کا سٹیٹس کیا ہوگا, ان کا علمی معیار کیا ہوگا, کن کے ساتھ ملایا جا رہا ہے. آپ لوگ اس پہ غور نہیں کرتے ہیں. وہ عام شخص نہیں ہو سکتے ہیں, وہ دین کے عالم ہوں گے. دس از ویری کلیئر. یہ تو اتنا کلیئر سناز ہے جس طرح سورج روز نکلتا ہے, جس طرح یہ ہمارے دن میں 24 گھنٹے ہیں, جس طرح آپ مجھے اس اسکرین پہ بیٹھا بات کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, یہ اسی طرح یہ شورٹی ہے کہ وہ دین کے عالم ہوں گے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دین کے عالم ہی نہ ہو. خلافت علی منہاج النبوہ کو انہوں نے ریسٹور کرنا ہے, ایسی خلافت جو نبوت کے منہج پر ہو. اس کے لیے ان کو سارے کے سارے ڈوز اینڈ ڈونٹس پتہ ہوں گے, قرآن حدیث یہ پورا نالج ان کو ہوگا, تبھی وہ خلافت علی منہاج النبوہ اس کو ریسٹور کر سکیں گے نا. جس منہج پر پہلے تھی حضرت ابوبکر, ان کا سٹیٹس دیکھیں, حضرت عمر سٹیٹس دیکھیں, حضرت عثمان سٹیٹس دیکھیں, حضرت علی سٹیٹس دیکھیں, حضرت حسن کا سٹیٹس دیکھیں. اس سٹیٹس کے ساتھ ملایا جا رہا ہے حضرت امام مہدی کو. یہ جو قاسم لاہوری جیسا یہ بیروپیہ اور یہ جھوٹا, یہ آپ سوچ سکتے ہیں اس جیسا شخص ہوگا؟ آپ پلیز اپنا خدا را اپنا تجدید ایمان کریں, آپ اللہ سے توبہ کریں, آپ حضرت امام مہدی کا انتظار کریں. انشاءاللہ تعالی وہ آئیں گے اور ان کی پرسنالٹی, ان کا کردار, ان کی شخصیت وہ بتائے گی کہ وہ حضرت امام مہدی ہیں. تو جسٹ ہولڈ یور ہارسز, تھوڑا ویٹ کریں, تھوڑا صبر کریں. انشاءاللہ تعالی وقت قریب ہے. اس طرح کے جھوٹوں کا انکار کریں, انکار کرنا سیکھیں. انکار کرنے میں ہی بھلائی ہے. انکار نہیں کریں گے تو پھنس جائیں گے. دجال آگے آ رہا ہے. دجال کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرٹی میں بتایا کہ اس کے پاس بھی نہیں جانا, دور ہو جانا اس سے, کیونکہ یہ آپ کے ایمان کے ساتھ کھیلے گا, آپ کے دماغ میں ڈاؤٹس ڈالے گا. یہ قاسم لاہوری وغیرہ ڈاؤٹس ڈال رہے ہیں آپ کے دماغوں میں, آپ کو حدیث سے دور کر رہے ہیں. تو پلیز خدا را اپنے ایمان کو بچائیں. یہ چھوٹے منی دجال ہیں, ان کا انکار کریں گے تو آپ آگے دجال کا انکار کریں گے. تو رانگ نمبرز کو پہچاننا شروع کریں پلیز. ہم آپ کو دعوت اصلاح بار بار دے رہے ہیں. ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے یا کوئی فرق نہیں پڑتا. پرواہ صرف ہمیں اپنی ہے کہ ہماری ڈیوٹی ایز اے مسلم. اس کے علاوہ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ ہماری بات مانیں یا نہ مانیں. یہ بڑی کلیئر چیز ہے, آپ کا اپنی چوائس ہے. اٹس یور چوائس, اٹس اے فری ورلڈ.
اگر آپ نہیں مانتے ہیں سارے دلائل کو تو پلیز یہ فضول قسم کے اللاجیکل گفتگو آپ کر رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ جسٹ اگری ٹو ڈس اگری. آپ نہ مانیں ہماری بات، لیکن اس کو آپ اتنا وہ پرسنل نہ ہو جایا کریں، ایک دوسرے پہ پرسنل اٹیک مت کیا کریں. یہ میرے قاسم لاہوری اور یہ اویس نذیر پہ پرسنل اٹیکس نہیں ہیں، یہ غلط روش پہ لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں، لوگوں کو ان کے ایمان کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اس لیے میں ان کا رد کر رہا ہوں، اور علمی رد کر رہا ہوں میں ان کا. اور یہ میں نے سارے دلائل آپ کے آگے رکھے ہیں. یہ لوگ جھوٹے ہیں، مکار ہیں، یہ لوگ فراڈ ہیں. ان لوگوں سے بچیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں. تو دجال سے پہلے جن فتنوں کو اگر آپ نہیں سمجھ پائیں گے نا تو پھر آپ دجال کے فتنے میں ملوث ہو جائیں گے. حدیث نے ہمیں یہ وارن کر دیا ہوا ہے کہ دجال کے پہلے کے فتنے ہیں، ان کو سمجھنا ضروری ہے. ان کو سمجھیں گے، ان سے بچیں گے، ان کو پہچانیں گے، تبھی تو آپ بڑے فتنے سے بچیں گے. بہرحال دجال پر بھی میں کام کر رہا ہوں. یہ سارے اس کے لیے سارے میں ریفرنسز سارے اکٹھے کیے ہیں، سارا کام کر رہا ہوں. لیکن ابھی یہ جتنا بھی کام کیا یہ ابھی سمجھ لیں کہ آدھا بھی نہیں ہوا. آئی نیڈ مور ٹائم دجال کے لیے. اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے بڑا ٹیکنیکل ٹاپک ہے، بڑا مشکل ٹاپک ہے. تو لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ ود دا ہیلپ آف اللہ آئی ول ٹرائی ٹو ایکسپلین اٹ. آئی ول ٹرائی ٹو ایکچولی وہ کام کروں گا ان شاء اللہ تعالیٰ جو جس طرح کرنا چاہیے تھا اس کام کو، میں وہ اس طرح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جس طرح دجال کو ایکسپلین کرنا چاہیے تھا. بہرحال آئی ول ٹرائی ٹو ڈو دیٹ ان شاء اللہ تعالیٰ ود دا بیسٹ آف مائی ایبلٹی وچ اللہ گیو می. جو اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے اس کے مطابق ان شاء اللہ میں کوشش کروں گا ود دا ہیلپ آف اللہ. مجھے اجازت دیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.